کے بعد پھر اپنے مذہب کی تائید میں کوئی حدیث سنائیے۔ ائمہ اربعہ رحمہم اللہ کا اس بات پر اجماع و اتفاق ہے کہ نماز میں رفع یدین کرنا بھی جائز ہے اور نہ کرنا بھی جائز ہے۔ البتہ اس بات پر اختلاف ہے کہ کرنا افضل ہے یا نہ کرنا افضل ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک نماز میں رفع یدین نہ کرنا افضل ہے، اور امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک نماز میں رفع یدین کرنا افضل و مستحب ہے۔ ہماری دلیل بسم اللہ الرحمن الرحیم حدثنا حناد حدثنا وقع حدثنا حناد حدثنا وقع عن سفیان عن عاصم بن قلیب عن عبد الرحمن بن الاسود عن علقمہ قال قال عبد الله بن مسعود الا اصلي بكم صلاة رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فصلى فلم يرفع يديه الا في اول مرہ۔ ترجمہ کیجیے۔ امام ابو عیسیٰ ترمذی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ ہم سے حدیث بیان کی حناد نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی واقع نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے وہ روایت کرتے ہیں سفیان سے، وہ روایت کرتے ہیں۔ کون سفیان ہے؟ سفیان الثوری، یعنی سفیان ثوری ہے۔ وہ روایت کرتے ہیں عاصم بن قلیب سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت علقمہ سے، عبد الرحمن ابن الاسود سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت علقمہ سے کہ حضرت علقمہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں تمہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرح نماز نہ پڑھاؤں، تو انہوں نے نماز پڑھائی تو ایک ہی مرتبہ رفع یدین نہیں کیا مگر ایک ہی مرتبہ، یعنی ایک ہی مرتبہ نماز کے شروع میں اول نماز میں رفع یدین کر کیا۔ اب اس پر جو سوال ہے، چونکہ ابھی آپ سادسہ کے طالب علم ہیں، وہ سوال آپ کے معیار سے اوپر کا ہے، اس لیے وہ سوال تو آپ سے نہیں کریں گے، لیکن کوئی اور حدیث سنائیے قرات خلف الامام کے تعلق سے۔ قال ابو حنیفہ اخبرنا قال محمد اخبرنا ابو حنیفہ حدثنا ابو الحسن موسى بن ابي عائشہ عن عبد الله بن شداد بن الهادي عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انه قال من صلى خلف الامام فإن قراءة الامام له قراءة۔ ترجمہ کیجیے۔ امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہمیں خبر دی امام اعظم ابو حنیفہ نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی ابو الحسن موسیٰ بن ابی عائشہ نے، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ بن شداد بن ہادی سے، وہ روایت کرتے ہیں بن ہادی سے، الحاد یعنی شداد بن الحاد سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ سے، حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو امام کے پیچھے نماز پڑھے، امام کی قرات اس کی قرات ہے۔ یہ حدیث کس کتاب کی ہے؟ موطا امام مالک۔ موطا امام مالک کی حدیث ہے تو امام مالک کا نام تو آنا چاہیے۔ موطا امام محمد، اس میں امام محمد کے شیخ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔
تو اس پہ کوئی بھی کلام کر سکتا ہے کہ یہ امام ابو حنیفہ کے مذہب کی مؤید حدیث ہے. کوئی ایسی حدیث لے آئیے کہ جس میں امام ابو حنیفہ کا نام نہ ہو. حدثنا ابو بکر ابن ابی شیبہ حدثنا ابو خالد الاحمر عن ابن عجلان عن زید ابن اسلم عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا واذا قرأ فانصتوا واذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين واذا ركع فاركعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد واذا سجد فاسجدوا وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعِينَ. ترجمہ کیجیے. امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہم سے حدیث بیان کی ابو بکر بن ابی شیبہ نے. انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی ابو خالد الاحمر نے. وہ روایت کرتے ہیں ابن عجلان سے. وہ روایت کرتے ہیں ابن عجلان سے. وہ روایت کرتے ہیں زید بن اسلم سے. وہ روایت کرتے ہیں ابو صالح سے. وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام تو اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتدا کی جائے. جب امام تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو. جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہو. جب وہ غیر المغضوب علیہم والضالین کہے تو تم آمین کہو. جب امام رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو. جب امام اللہ سمع اللہ اس حدیث شریف سے یہ ثابت ہو اذا قرأ فانصتوا. شریف لمبی ہے, وقت بہت ہو گیا ہے. وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا یعنی امام جب قرات کرے تو خاموش رہو. اس حدیث سے ہمارے مذہب کا ثبوت ہوتا ہے کہ امام کے پیچھے قرات نہیں. تو کیا اس حدیث پر شفافے عمل نہیں کرتے ہیں؟ یعنی یہ حدیث کیا شفافے کے خلاف ہے؟ شفافے وہ قرات خلف الامام کے قائل ہیں, تو یہ حدیث ان کے خلاف ہے. جی یہ حدیث ان کے خلاف ہے, لیکن وہ لوگ یہ تعبیر کرتے ہیں. کیا تعبیر کرتے ہیں؟ کہ یہ اس میں جو مطلب اذا قرأ الامام فانصتوا تو اس میں سورہ فاتحہ کے علاوہ دوسری قرات ہے. وہ لوگ کہتے ہیں غیر مقلدین. نہیں, اس پر تو وہ لوگ بھی عمل اس طور سے کر لیتے ہیں کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ امام جب تک قرات کر رہا ہے تو خاموش رہنا. پھر ان کے وہاں یہ ہے کہ امام جب سورہ فاتحہ پڑھ لیتا ہے تو اتنی دیر تک امام سکتہ کرتا ہے کہ مقتدی اس بیچ میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. اور حرمین شریفین میں بھی عمل اسی پر ہے کہ امام سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد چپ ہو جاتا ہے, سکتہ کرتا ہے, یہاں تک کہ مقتدی سب سورہ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں. اس کے بعد پھر امام ضم سورت کرتا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ حدیث ہمارے خلاف نہیں ہے. دوسری حدیث کے ذریعے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ امام کے پیچھے قرات کرنا نہیں چاہیے. اصول حدیث کا جواب دیجیے. حدیث مرفوع تقریری صریح اسے کہتے ہیں. صحابی یا غیر صحابی کا یہ کہنا کہ فعل فلان او احد بحضرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, یا کوئی بات کہی اور آپ کا انکار ذکر نہ کرے. انکار ذکر نہ کرنا
تقریری صریح ہے یا تقریری حکمی ہے؟ تو حکمی کسے کہیں گے؟ حکمی تقریری حکمی یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کوئی یہ کہے کہ لوگ عہد رسالت میں ایسا کرتے تھے، یا صحابی کا یہ فرمانا کہ من السنت قضا، یہ حکمی تھی. حدیث معلل کسے کہتے ہیں؟ حدیث معلل وہ حدیث ہے جس میں ایسے خفیف اور دقیق عیوب ہو جو صحت حدیث میں قرار انداز ہو. حدیث مدلس، حدیث مدلس کا مطلب یہ ہے کہ راوی اپنے جس شیخ سے حدیث سنی ہے اس کا نام نہ لے، بلکہ ان کے شیخ کا شیخ یعنی اوپر کے شیخ کا نام لے، اور لفظ ایسا استعمال کرے جس میں وہم کا احتمال ہو، یعنی جس میں وہم ہو، سما کا احتمال، جس میں سما کا وہم ہو، اور یہ یقینی نہ ہو، یقینی طور پر معلوم نہ ہو کہ راوی جھوٹ بول رہا ہے. اس کو حدیث مدلس. حدیث کی روایتوں میں یہ آتا ہے کہ راوی عادل ہو، تو عدالت سے کیا مراد دیتے ہیں؟ عدالت سے مراد یعنی راوی جگہ جگہ آتا ہے کہ جی راوی عادل ہو. انسان کے اندر پایا جانے والا ایسا مالا کا جو انہیں تقوی اور مروت کی طرف ابھارے، یعنی اس پر پابندی کرنے پر آمادہ کرے. ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں یہ حضرات اعتبار کی. اعتبار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اعتبار کا مطلب ہوتا ہے کہ یعنی شاہد اور مطابق اور شاہد وغیرہ حدیث کو مطلب دوسری کتابیں سے جاؤ میں وغیرہ سے جوز وغیرہ سے ڈھونڈ لینے کا اعتبار ہے. صحیح لغیری کسے کہتے ہیں؟ صحیح غیری وہ حدیث، وہ حسن حدیث جس میں جو تعدد طرق کی بنیاد پر جس کی تعدد طرق سے ان کی تلافی ہو جائے. تو پہلے کچھ کمی ہوگی تب نہ تلافی ہوگی، اس کمی کا تو ذکر نہیں کیا. یعنی راوی ایسا راوی روایت کرے جو عادل خفیف الضبط ہو، لیکن تعدد طرق سے اس کی تلافی اگر پورا ہو جائے تو اس کو صحیح غیری کہتے ہیں. تلافی پورا ہو جائے تو تلافی ہو جائے. ٹھیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.